بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کرے سو آپ کرے، ہمیں تو ابس بدنام کیا ہے۔ نہ نہ نہ، جو بھی کرے انسان کرے، نام اللہ کا تم نے بدنام کیا ہے۔ جو بخاری اور مسلم کو بیان کرے، سن لو، اصل میں اسی نے شیطان والا کام کیا ہے۔ جی تو شیطان کا وار ہم چلنے نہیں دیں گے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اب جو نافرمان سے رحمان کا دین سیکھے تو سوچیں وہ بھی تو نافرمان ہی ہوئے نا۔ اس لیے ہم لائے ہیں فرمان الہی، ضرب قرآن۔ ہر مسئلے پر قرآن کی ایسی ضرب لگائیں گے کہ مشرک ہو، کافر ہو، ملحد ہو، نافرمان ہو، سب کی من گھڑت کمزور عمارتیں گر جائیں گی اور کھڑی رہے گی تو بس قرآن کی عمارت، کیونکہ وہ میں نے یا آپ نے نہیں بلکہ مالک کل کائنات عزیز الجبار قوی العظیم کی مضبوط بنیادوں پر کھڑی عمارت ہے۔ ایک کمزور، حقیر، بے بس، محتاج انسان عقل کے باوجود کائنات کے بنے قوانین کو نقصان نہیں پہنچا سکا، ان کو بدل نہیں سکا، حتیٰ کہ آج تک ان کو چیلنج نہیں کر سکا۔ وہی انسان اللہ کے نازل کردہ قانون یعنی قرآن پر مسلط ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں ان چند سوالات کی جانب بڑھوں گی جس کی وجہ سے میں دوبارہ اسی مسئلے پر یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو تقدیر پر گزشتہ 2 ویڈیوز کے بعد چند سوال مجھ سے پوچھے گئے، جن میں سے 3 اہم سوال یہ تھے۔ نمبر 1، اگر اللہ پہلے سے نہیں جانتے اور نہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو سورۃ کاف میں لڑکے کو قتل کرنا یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ نمبر 2، ابراہیم اور زکریا سلام علیہم اور مریم سلام علیہا کو بیٹے کی خوشخبری کیسے دی گئی؟ نمبر 3، سورۃ حدید آیت نمبر 22 کا صحیح یا درست ترجمہ کیا ہے؟ تینوں سوال اپنی جگہ بہت اہم ہیں، اس لیے آپ سب سے بھی ان کے جوابات میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو بات کو طول دیے بنا آپ کو بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں جواب دوں گی، جو کہ قرآن کا انداز بھی ہے، کیونکہ پچھلی ویڈیوز میں بہت ہی تفصیل سے تقدیر کو بیان کر چکی ہوں، لہٰذا اب اس کو سمجھنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تو سوال نمبر 1، اگر اللہ پہلے سے نہیں جانتے اور نہ یہ کتاب و تقدیر میں لکھا ہے تو سورۃ کاف میں لڑکے کو قتل کرنے کا ماجرا آخر ہے کیا؟ کیا اللہ نے اس کا قتل ہونا تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا عبد فرشتہ بن کر کتاب و تقدیر کے مطابق اس کی جان لینے آیا؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو یہ بات درست ہوئی نا کہ جو کرے سو آپ کرے، ہمیں تو ابس بدنام کیا ہے۔ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اور میچ فکسڈ ہے۔ بند کیجئے روایات اور کھول لیجئے آیات۔ قرآن کی آیات سے بڑی شدت کے ساتھ الحمدللہ یہ ثابت ہوا ہے کہ تقدیر ماں کے پیٹ میں پہلے سے لکھی ہوئی کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اور نہ وہ اللہ کا ایسا علم الغیب ہے کہ جس عمل کے بارے انسان نے کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ اللہ کا علم الغیب یہ ہے کہ جو انسان کر چکا ہے یا انسان نے جو کام کرنے کا سوچا ہے، یا جو بھی وہ خفیہ پلاننگز، میٹنگز، سازشیں یا پروپیگنڈے کرتا ہے، جس کا ذکر کلیئرلی سورہ توبہ کی 79 نمبر آیت میں آ چکا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ اب یہی حوالہ آپ کو اس لڑکے کے قتل کو سمجھنے میں مدد دے گا کہ وہ لڑکا بھی سرکش اور نافرمان ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے لیے وبال جان بن چکا تھا، اور ایسی اولاد کے لیے تو ماں باپ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسی نافرمان اولاد سے اولاد نہ ہونا بہتر ہے۔ اب اسی حوالے سے سورۃ قاف میں جو آیت آئی ہے اور وہ لڑکے کے رویے کو بہت اچھے سے بیان کر رہی ہے، اس پر غور کیجئے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور جو لڑکا تھا بس اس کے والدین مومنین تھے، بس ہم نے اندیشہ پایا کہ وہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر، الفاظ پر غور کیجئے، سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کو پریشان کرے گا، یعنی کہ ان کے ایمان کے لیے وہ خطرہ بنے گا، لہٰذا اللہ نے عبد کو اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ یعنی وہ لڑکا اتنا نافرمان تھا کہ نہ تو وہ خود مومن تھا اور نہ اپنے والدین کو ایمان کی حالت میں باقی رہنے دیتا، یعنی وہ ان کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو چکا تھا، اس پر مہر لگ چکی تھی کہ وہ کبھی ایمان لائے گا۔
اور ہم قرآن میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں اور ان کے ساتھیوں کو کسی بھی طرح کی مصیبت سے نجات دینے کے بعد فرمایا کہ حقاً علینا ننجی المومنین وقان حقاً علینا نصر المومنین، کہ اللہ پر مومنوں کی مدد کرنا، ان کو نجات دینا حق ہے، جیسے کہ اللہ نے موسیٰ سلام علیہ اور ان کے ساتھ مومنین کو فرعون کے ظلم، سازشوں، خطرناک عزائم سے نجات دی اور ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح سورۃ قاف میں اس لڑکے کے والدین مومن تھے۔ اللہ کو علم تھا کہ اس لڑکے کے ارادے اپنے والدین کے حق میں صحیح نہیں ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کو ایسی ناخلف، نافرمان، سرکش اولاد سے نجات دی۔ لہٰذا یہ سب تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ علم الغیب تھا جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سورۃ توبہ کی 79 نمبر آیت کی روح سے خفیہ سازشوں، گھٹیا عزائم، انتقامی سوچ، برے خیالات سے واقف ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ مومنوں کی بر وقت مدد فرماتے ہیں، جس طرح اللہ نے نبیوں کی مدد فرمائی اور اپنی ملکوتی قوتوں کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی اور اس کو پانی کی قوت سے غرق کر دیا۔ اسی طرح اللہ ان بوڑھے مومن والدین کی بھی مدد فرماتا ہے۔ تو یہاں پہلے سے لکھی تقدیر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان برے شیطانی عزائم کی بات ہے جو سینوں میں چھپے راز بن کر کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ ابراہیم اور ذکریہ سلام علیہم اور مریم سلام علیہا کو بیٹی کی خوشخبری کیسے دی گئی؟ کیا یہ بھی سب کچھ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا؟ تو سنیں، میں ذکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گی، کیونکہ یہ کلیئر ہو گیا تو باقی بات آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ذکریہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور مریم سلام علیہا جو آپ کے زیر کفالت اور آپ کے زیر سایہ درسگاہ میں تعلیم و تربیت کا حصہ بھی تھی۔ آپ جب بھی مریم سلام علیہا کے پاس جاتے اور ان کی علمی صلاحیت کو دیکھتے تو آپ اپنے لیے بھی ویسی ہی نیک صالح اولاد کی خواہش رکھتے تھے، اور یہ بالکل عام اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی موقع پر ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا کر، یقیناً تو دعا سننے والا ہے۔ پھر فی المحراب یعنی تربیت گاہ میں جہاں ذکریہ علیہ السلام درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کا کام سر انجام دیتے ہیں، ملائکہ کا ذکر آتا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پس ملکوتی قوتوں نے ذکریہ علیہ السلام کو احساس دلایا جبکہ وہ تربیت گاہ میں وحی کی تعلیم دے رہے تھے، یقیناً اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے گا جو احکام وحی کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور گناہوں سے رکنے والا اور نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ اب سنیں کہ انسان کی پریشانی خیالات، سوچوں پر ایسے حاوی ہو جاتی ہے کہ دوران کام بھی وہ اسی کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔ اسی طرح دوران تعلیم و تربیت درس گاہ میں آپ کو اندرونی ملائکہ نے پکارا، جس کو ہم خود کلامی بھی کہتے ہیں۔ ذکریہ علیہ السلام کی یہ خود کلامی بھی اللہ سے امید کے مترادف تھی کہ اللہ خوشخبری دے گا یحییٰ کی، یعنی آپ نے بیٹے کا نام بھی پہلے سے سوچ رکھا تھا، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ جیسے کہ آپ کسی بھی اچھی سی کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دینے جائیں اور پھر خود سے ہم کلام ہو کر آپ دوائیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، تو یہ وہی ملائکہ ہیں جو ذکریہ سلام علیہ اور مریم سلام علیہا سے مخاطب ہوئے، اور یہ انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے مریم سلام علیہا سے جو ملائکہ ہم کلام ہوئے وہ مونس ہیں، اور ان کے ساتھ مونس کا صیغہ آیا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین۔ یاد کرو جب ملکوتی قوتوں نے احساس دلا دیا کہ اے مریم، اللہ آپ کو خوشخبری دے گا اس کلمے کی اپنی طرف سے جس کا نام آپ کے ہاں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں وجاہت والا ہوگا اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔
اب دیکھیں یہ مریم نے سوچا تھا۔ تو انسان اللہ سے امید رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد کی خوشخبری دے گا۔ تو اسی طرح مریم سلام علیہا نے بھی سوچا۔ اب جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے سے تقدیر میں یہ سب ہونا نہیں لکھا ہوا، بلکہ اللہ یعلم ما فی صدورکم سے وہی جانتا ہے جو انسان نے پہلے سے سوچا ہو، تو جہاں قانونی تقاضے پورے ہو رہے ہوں وہاں معاملات اللہ کی جانب سے ویسے ہی طے پاتے ہیں جیسے انسان سوچتا ہے، جیسے کہ یحییٰ، اسحاق اور عیسیٰ سلام علیہم کا معاملہ ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ ملائکہ نے کہا اے زکریا، بچہ جس کا اسم بامسمہ یحییٰ کی ہم خوشخبری دیتے ہیں، ہم نے اس قوم میں اس خصوصیت والا انسان پہلے نہیں پایا۔ پھر ابراہیم سلام علیہ کے حوالے سے اللہ کا فرمان ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، بس وہ ہنس پڑی، بس ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کی پشت سے یعقوب کی بشارت دی۔ تو غور کیجئے کہ ان واقعات میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پہلے سے علم تھا یا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، بلکہ یہ ان کے معافی ضمیر کی آواز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے۔ آج بھی ماں باپ اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے نام اور کریئر تک کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام یحییٰ رکھیں گے، اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام مریم رکھیں گے، اور ان کو بڑے ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بنائیں گے یا پڑھائی کے لیے بیرون ملک بھیجیں گے۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ان کو داعیے دین بنائیں گے، وحی کا تابع، صالح اور نیک بنائیں گے۔ لیکن اللہ نے انبیاء کی ایسی سوچ بیان کر کے ماں باپ کو ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ گزرے ہوئے واقعات کو قرآن میں بیان کر رہے ہیں جو ہو چکے ہیں، لہٰذا جو بات فی صدور میں نہیں بھی آئی لیکن واقعتاً وہ ہو چکی ہے تو اللہ نے اس کو بھی اپنی طرف منسوب کر کے قرآن میں مختصر بیان کیا ہے، جیسے کہ اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دینا، تو یہ ماضی کے قصص ہیں، لہٰذا یہاں تقدیر کا پہلے سے لکھے ہوئے ہونے کا روایتی جھوٹ ہرگز اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب، اور سوال نمبر 3 یہ ہے کہ سورہ حدید آیت نمبر 22 کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تو اس آیت میں لفظ کتاب من قبل کو تقدیر کے معنوں میں لیا جاتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں کاتبہ کن کن معنوں میں آیا ہے۔ تو یہ سب میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، آپ خود بھی قرآن کے آیات کھول کر ان پر غور کیجئے۔ تو قرآن میں کافی جگہ پر کاتبہ کے معنی قانون کے لیے گئے ہیں۔ اب جن آیات میں یہ لفظ آیا ہے اور اس کے غلط ترجموں کی وجہ سے روایتی تقدیر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی قرآن کو روایات کا محتاج بنا کر قرآن کی آیات کے ترجموں کو غلط رنگ دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کتاب من قبل کا معنی تقدیر کا کر دینا ہرگز درست نہیں ہے، جس کی ہم گزشتہ ویڈیوز میں تفصیل سے نشاندہی کر چکے ہیں۔ ایک لفظ قرآن میں اپنے سیاق و سباق کے مطابق معنی دیتا ہے، آپ کوئی بھی زبان لے لیں، آپ کو اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ملیں گے، لیکن آپ اس ایک لفظ کا معنی ہر جگہ ایک نہیں لے سکتے، بلکہ آپ وہاں کنڈیشن، سچویشن، قاعدے اور قانون کو اپلائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک لفظ گولی ہے، یہ اردو کا لفظ ہے اور اس کے مختلف جگہوں پر مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ایک درزی کسی سے کہتا ہے کہ مجھے گولی پکڑا دو، تو وہ کون سی گولی مانگ رہا ہے؟ یقیناً دھاگے کی، نہ کہ وہ شخص جیب سے کینڈی نکال کر دے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر کے کلینک پر ایک شخص جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو صبح شام گولیاں کھانے کے لیے کہتا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ میٹھی گولیاں کھانے کے لیے کہہ رہا ہے ڈاکٹر؟ نہیں نا، ظاہری سی بات ہے کہ میڈیسن والی گولیاں ہیں۔ پھر ایک شخص دکان پر اپنے ننھے منھے بچوں کے لیے میٹھی گولیوں کا کہتا ہے، تو وہ اس کو نشے کی گولیاں باندھ دیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس نے صحیح کیا؟ نہیں نا۔ پھر ایک شخص کے پاس بندوق ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میز پر رکھی گولی پکڑاؤ، تو وہ اس کو دھاگے والی، کینڈی والی یا نشے کی گولیاں پکڑا دیتا ہے۔ تو لہٰذا سیاق و سباق کے لحاظ سے الفاظ کے معنی کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے یہاں گولی کا فرق
آپ کو سمجھ نہیں آیا، اگر الفاظ کے سیاق و سباق سے بھی اس کے معنوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ افسوس قرآن کے اس خوبصورت اسلوب بیان و طریقہ کار سے شاید کوئی واقف نہیں، جہاں اللہ نے الفاظ کو مختلف معنی میں استعمال کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ آپ اس کو زارابا کی مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ مختلف معنی میں آیا ہے، جیسے کہ زارابا بیان کرنا، زارابا سفر کرنا، زارابا اوڑھنا، زارابا مارنا وغیرہ وغیرہ۔ جہاں قرآن کے لیے آیا ہے یا قرآن کے ساتھ آیا وہاں بیان کرنا کے معنوں میں ہے، اور جہاں جنگ کے ساتھ آیا ہے وہاں مارنا کے معنوں میں ہے۔ پھر جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے وہاں بھی یہ مارنا کے معنوں میں آیا ہے، اور جہاں پردے کا معاملہ ہے تو یہاں یہ اوڑھنے کے معنوں میں آیا ہے۔ تو کاتبہ بھی اسی طرح مختلف معنی دیتا ہے، تو سورہ حدید کی 22 نمبر آیت میں کاتبہ کا معنی تقدیر کے نہیں بلکہ قانون کے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے آیات کے ترجمے رکھتی ہوں۔ اب سب سے پہلے سورۃ حدید کی 22 نمبر آیت کا درست ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں کوئی مصیبت پہنچتی زمین میں اور نہ تمہارے لوگوں میں مگر اس قانون کے مطابق جس کو ہم نے اس مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے بنا دیا تھا، یقیناً ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو اس آیت میں قانون کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے کہ کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہونا پہلے سے لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ اس قانونی تقاضے کے تحت ہوا جو انسانی غلطیوں کا پیش خیمہ ہے۔ اسی طرح کسی کو قتل کر دینا یہ پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ اس قانونی تقاضے پر ہوتا ہے جو اللہ نے حسد، مفلسی، دشمنی، نفرت، انتقام کے شکار لوگوں کے بارے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ پھر کسی بھی انسان کی موت کسی بھی مخصوص جگہ پر نہیں لکھی ہوئی بلکہ یہ موت انسان کی اپنی بے احتیاطی، غفلت یا عمر کے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے کے باعث ہو سکتی ہے، اور یہ کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اور جیسے کہ وہ قانونی تقاضا جس کے تحت فرعون کو موت دی گئی اور وہ تمام لوگ جو نبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور وہ لڑکا جو مومن ماں باپ کے لیے خطرہ ثابت ہوا۔ اور یہ قانون اس وقت لاگو ہوتا ہے کہ جب اللہ مومنوں کے ایمان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، اور اللہ کا فرمان بھی ہے کہ حقاً علی اللہ ننجی المومنین، کہ اللہ پر تو مومنوں کو نجات دینا فرض ہے۔ تو یاد رکھیے پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر کا معاملہ قرآن میں کہیں نہیں آیا بلکہ اصل بات قانون کی ہے۔ تو اللہ قانون بناتے ہیں اور اس کے مطابق تمام معاملات چلتے ہیں۔ اب سورۃ انعام کی 38 نمبر اور سورۃ فاطر کی 11 نمبر آیت پر غور کیجیے۔ اللہ کا فرمان ہے، زمین میں کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ فضا میں اڑنے والا پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے کسی شے کو قانون دینے میں کمی نہیں رہنے دی۔ الفاظ دیکھیے عربی میں کیا آئے ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کتاب یعنی قانون، تو کسی شے کو بھی وہ کائنات میں موجود ہے وہ قانون اس کو دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا، تخلیق کیا اور پھر اس کو ہدایت بھی دی، یعنی اس کو وہ قانون دے دیا اور وہ اس لگے بدے قانون پر چل رہا ہے۔ تو یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کسی شے کو بھی قانون دینے میں کمی نہیں رکھی ہے، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے جبراً قانون پر جمع کر دیے گئے ہیں۔ سورۃ فاطر 11 نمبر آیت بہت ہی زبردست آیت ہے، غور کیجئے اس پر۔ اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اسی نے تمہارے جوڑے بنائے۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر یہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہ کسی عمر رسیدہ کو عمر دی جاتی ہے اور نہ اس کے عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر یہ قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ الا فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یقیناً یہ کام اللہ کے لیے قانون کے مطابق آسان ہے۔ اب سورۃ لقمان کی 34 نمبر آیت، روایتی تقدیر کے حوالے سے دلیل بنانے میں یہ آیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، ابھی جو رحموں میں آیا ہی نہیں تو وہ اللہ کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو جو سب سے پہلے ہم آپ کو دلائل دے چکے ہیں کہ اللہ وہ جانتے ہیں جو پہلے سے ہو چکا ہے یا جو انسان نے کرنے کا پلان بنایا ہے۔ اور آگے ہے
کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا، اور اللہ علیم خبیر ہے۔ اب اس آیت میں یہ دو جملے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور اس کو کہاں موت آئے گی، لیکن اللہ علیم خبیر ہے۔ تو لگتا ایسے ہے کہ اللہ نے پہلے سے ہی تقدیر نامی کوئی کتاب لکھ رکھی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلے تو نفس یعنی انسان کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کیونکہ ہم منصوبہ بندی یا پلانز تو بنا لیتے ہیں، لیکن حالات ایسے بنتے ہیں یا بیماری آڑے آ جاتی ہے یا کوئی اور ایمرجنسی کہ وہ کام پینڈنگ ہو جاتے ہیں اور ہم اگلے دن اور ہی کاموں میں سارا دن گزار دیتے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مجھے یا آپ کو یا کسی کو بھی، کسی نفس کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا۔ تو یہ آیت اسی بات کو شو کر رہی ہے۔ دوسری انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ کسی کو علم نہیں کہ اس کی موت کس جگہ ہوگی۔ یہ بھی بات صحیح ہے۔ انسان روڈ ایکسیڈنٹ میں یا کسی موسمی اثرات کی وجہ سے یا نئی بیماریوں کا شکار ہو کر موت سے جا ملتے ہیں، اور 35/11 آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ سب قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ان دو جملوں کے بعد اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ علیم خبیر ہے، اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کا علیم خبیر ہونا پہلے سے لکھی تقدیر سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا لیں گے تو آیات میں کنٹراڈکشن آئے گی، اور اس پر پہلے ہی بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو جو عوامل اور سرگرمیاں آپ کے کام میں رکاوٹ بنیں گی، کہ جو کام آپ کرنا چاہتے تھے وہ آپ نہیں جانتے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے علم میں یہ ضرور ہے کہ کون کون سے عوامل یا سرگرمیاں اس کام میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، یا کسی کی جسمانی حالت کیسی ہے جو اس کی موت کا سبب بنے گی اور کس جگہ پر جا کر۔ لہٰذا روایتی تقدیر اللہ کی ذات پر افطرا ہے۔ اللہ بھی قانون کے مطابق سب علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ لہٰذا ان واقعات سے بھی یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے یا اللہ کو پہلے سے کوئی علم تھا، بلکہ یہاں بھی قانون کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہی رب ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اسی رب کے بنائے ہوئے قانون کی بالادستی کو تو مانتے ہیں، لیکن انسانی ہاتھوں کی لکھی ہوئی تقدیر کو ماننا یہ کفر ہے۔